نحمد صلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نشست نمبر 9 الحق اسلامک اکیڈمی کی طرف سے قصص الانبیاء، تبرکات انبیاء، مقامات انبیاء، تاریخ انبیاء اور واقعات انبیاء پر مبنی کورس قصص الانبیاء کی جو شروعات کی تھی، اس کا مین مقصد ہی یہ تھا کہ ہم کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو پتہ ہو کہ آدم سے لے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام تک انبیاء، جن کا قرآن میں کم و بیش 25 یا 26 نبیوں کو جو ذکر آیا، اور ایسے تو کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے، حدیثوں میں ان کا تذکرہ ملتا ہے. ہمیں ان کے بارے میں معلوم ہو، کیونکہ قرآن وہ واحد کتاب ہے جو پرلے یعنی کہ سورج غروب جہاں ہوتا ہے وہاں سے طلوع کے دن تک یعنی کہ قیامت کی صبحوں تک اپنی حقیقی شکل میں موجود رہے گی. بڑے بڑے دانشمند، تجزیہ نگار، فلسفی دنیا میں آئے اور انہوں نے قرآن کی ٹکر میں کتابیں لکھنے کی کوشش کی، مگر ان کے قلم تھک ہار کر ٹوٹ گئے، ایک آیت کا بھی بدل نہ لکھ سکے. اور قرآن میں جن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آیا ہے اس کے بارے میں ہمیں بھی پتہ نہ ہو، پھر ہم نام کے مسلمان ہیں. آنے والی نسلوں کو بھی نہ پتہ ہو، ہم نام کے مسلمان ہیں. پھر وہ نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، بربادی کے گگار پر ہوتی ہیں. ایمان کی تبعیت ان کے نسوں میں اس طرح رچ بس گئی ہوتی ہے کہ پھر حاصل ان کا کچھ نہیں ہوتا. پھر وہ اولادیں بے حیائی، بے غیرتی، بے پردگی، بےہودگی، ہر طریقے کے کام کو جائز سمجھتی ہے. جب آپ انہیں ان کام سے روکنے کے لیے کہتے ہو یا رکنے کے لیے، تو جواب ملتا ہے کہ جی میں جانوں میری قبر جانے، میں جانوں میری قبر جانے. جی دین میں زبردستی نہیں ہے. جی بیٹا آپ نے کپڑے اچھے نہیں پہنے ہیں، آپ اچھے سے کپڑے پہن لو. ارے بس کرو مولوی صاحب، بس کرو چاچا جی، دین میں زبردستی نہیں ہے. تو بولا اچھا کسی لڑکے کو بولو بیٹا ٹوپی پہنا کرو، نماز پڑھا کرو. ارے بس بھائی بس دین میں زبردستی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں دین میں بے پردگی اور بے غیرتی بھی نہیں ہے. دین میں زبردستی تو نہیں ہے، مگر دین میں بے پردگی اور بے غیرتی بھی نہیں ہے. مانسیرا مرکز کے اندر تبلیغی ساتھی کچھ تھے، ان کی کچھ طبیعت کا مسئلہ تھا، انہیں سفر کرنا تھا آگے پہاڑی علاقوں کا. تو ان میں سے 2-3 ساتھی روزہ نہیں رکھ پائے، کیونکہ انہوں نے کہا سفر ہے تو سفر میں تھوڑے سے معاملے ہیں، رخصت ہونے کا، اس کے مسائل کا. تو انہوں نے کہا روزہ ہم نہیں رکھ رہے، ہمیں الٹیاں آتی ہیں، آگے مسئلہ ہے. تو انہوں نے روزہ نہیں رکھا. بہرحال وہ دوپہر کا ٹائم ہوا تو انہوں نے سوچا کہ کچھ کھا لیں. تو کہیں سے گئے چھپ چھپا کے، سموسے مل گئے تو وہ سموسے لے کر آئے اور بیٹھے اور کھانے لگے. تو مرکز کے ساتھیوں نے دیکھ لیا اور ان کی شکایت کر دی جا کر شورا پر کہ حضرت وہ بندے تو رمضان میں سموسے کھا رہے ہیں. حضرت نے انہیں بلایا اور بلا کر کہا بیٹا ادھر آپ سموسے کھا رہے ہو؟ بولا جی وہ ہمارے ایک تو ساتھی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور ہم سفر کر رہے ہیں، تو سفر میں تو روزہ ویسے رخصت ہے، اجازت ہے چھوڑنے کی، بعد میں ہو سکتا ہے، مگر وہ ہم الٹیاں آتی ہیں ہمیں تو ہم نہیں رکھ پا رہے، اور آگے ہماری تشکیل کالا ڈھاکہ کے اوپر کی طرف ہے. تو حضرت نے کہا میرا بیٹا بالکل بالکل رکھنا عزیمت ہے، چھوڑنا رخصت ہے بالکل، مگر بیٹا اس میں ایک مسئلہ اور ہے. تو ہمیں ادھر بیٹھا ہوا تھا سامنے، میں نے سوچا کہ دیکھیں کون سا مسئلہ حضرت بیان کر رہے ہیں. تو میں تھوڑا سا آگے ہو گیا تو حضرت نے کہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مدینے کے چوک پہ دیکھا کہ ایک آدمی، ایک عورت، ایک لڑکی یعنی کہ وہ کھڑے ہیں. تو حضرت عمر نے انہیں بلایا اور بلا کر کہا کہ انہیں کوڑے مارو. تو اس آدمی نے کہا امیر المومنین یہ کوئی غیر محرم نہیں، میری بیوی ہے، میں اس کے ساتھ تھا. تو امیر المومنین نے کہا بے شک تیری بیوی ہے، بے شک تیری بیوی ہے، کوڑے تھوڑے کم کر دو، یعنی کہ 4 مارنے ہیں تو 4 کی جگہ 2 مارو. بے شک تیری بیوی ہے، پر ماحول کیوں خراب کر رہا ہے؟ ماحول کیوں خراب کر رہا ہے؟ بے شک یہ برقعے میں تیری بیوی ہے، اس کو لے کر چوک کے چوراہے پر بیٹھ کر ماحول کیوں خراب کر رہا ہے؟ تو کہا بیٹا آپ کی شاید عذر ہے،
مگر آپ مرکز کے بیچ میں بیٹھ کے سموسا کھا کے ماحول کیوں خراب کر رہے ہو؟ ایک کونے میں جاؤ، کچن میں آ جاؤ، کچن میں بیٹھ کے کھا لو۔ تو جب ہم کسی کو کہتے ہیں تو کہتا ہے دین میں زبردستی نہیں ہے، ہم کہتے ہیں دین میں بے غرضی اور بے پردگی بھی نہیں ہے۔ زبردستی تو نہیں ہے، بے غرضی بھی نہیں ہے، بے پردگی بھی نہیں ہے۔ آج ہم کس معاشرے میں جی رہے ہیں جس معاشرے کی سب سے بڑی دلیل اگر میرے سے کوئی میرا ذاتی اوپینین لے کہ آپ وظائف کے حق میں ہیں یا نہیں، تو میں یہ کہوں کہ وظائف کے حق میں ہونا نہ ہونے کو سمجھنے کے لیے پہلے ایک نقطۂ نظر کو سمجھنا پڑے گا کہ وظائف کرنے کے حق میں کوئی انسان ہے یا نہیں ہے۔ اس کے حق میں ہونے کے لیے اگر میں کہوں نہیں ہے تو مجھ پہ فتوا لگ جائے گا، دیکھو جی اسلام میں دلیل ہے وظیفے کرنے کی، یہ منع کر رہے ہیں۔ اور اگر میں کہوں ہے تو پھر بھی میرا ضمیر نہیں مانتا کہ میں کیسے ہاں کر دوں اس وظائف کی۔ تو اس کا ایک نقطۂ نظر ہے، ایک نقطۂ نظر کہ یہ کون سے وظائف ہیں جو تکمیل تک پہنچائیں گے یا اچھے رشتے دلوائیں گے یا اچھی اولاد دیں گے یا صالح اولاد دیں گے یا جس سے جو شادی کا خواہش مند ہے اس کے رشتے ان سے کروائیں گے اور ان کے گھر کے ماحول کو اچھا کر دیں گے۔ یہ بڑے عجیب وظائف ہیں کہ فرض نمازیں چھوڑ کر جتنا عذاب اس پر آتا ہے وہ پورے کرنے پر تیار نہیں، وہ نمازیں پڑھنے کو تیار نہیں، اور مولوی صاحب کو کہتا ہے گھر کے حالات ٹھیک نہیں، یہ وظیفہ دے دے۔ مولوی نے بھی وظیفہ دے دیا 313 مرتبہ لا حول ولا قوت پڑھ لے، یہ بیٹیا 313 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ الا العلی۔ پھر مولوی صاحب کے پاس ایک مہینے بعد مجھے مسئلے حل نہیں ہو رہے، مولوی صاحب نے بولا بیٹا 313 کی جگہ 632 مرتبہ پڑھ لے۔ مگر مولوی صاحب نے ایک دن غلطی سے پوچھ لیا، اچھا یہ بتا نمازیں تو پڑھ رہا ہے نا؟ نہیں مولوی صاحب نمازیں نہیں پڑھتا ہوں۔ بولا لعنت ہو تجھ پر، فرض چھوڑ دیا، فجر کی نماز چھوڑ دی، نور ختم ہوا، ظہر کی نماز چھوڑی، برکت ختم ہوئی، عصر کی نماز چھوڑی، قوت ختم ہوئی، اور مغرب کی نماز چھوڑی، اولاد نافرمان ہوئی، عشاء کی نماز چھوڑی، نیند میں سے راحت ختم ہو گئی اور وظیفے کی تصویر لے کے بیٹھ گیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، مسئلے حل ہو جائیں گے؟ مسئلے حل سے نہیں ہوں گے۔ مسئلے حل ہونے کے لیے نماز کا پابند ہونا ضروری ہے، نماز کا پابند ہونا ضروری ہے۔ یہ تو وہ بات ہو گئی کہ ہنسی آتی ہے مجھے حیرت انسان پر، ہنسی لافٹنگ، ہنسی مسکراہٹ، کہکا، ہنسی آتی ہے مجھے حیرت انسان پر، اعمال بد کرے خود لعنت کرے شیطان پر۔ لعنت ہو شیطان پہ، اس نے میری طلاق کروائی ہے۔ ابے شیطان کیا کوئی احسن سلیم وکیل بن کے آیا تھا تیرے پاس؟ یہ شیطان کوئی جج بن کے آیا تھا؟ تیری طلاق کرانے میں شیطان کا کیا تھا؟ اس نے تو ایک وسوسہ چھوڑا، تو نے اس کو کیچ کر لیا، گرفت کر لیا، پکڑ لیا۔ تیرا وائی فائی کھلا ہوا تھا، تو نے اسے لے لیا، اور لے لیا تو معاملہ خراب ہو گیا، معاملہ خراب ہو گیا۔ فرض نمازیں چھوڑنے سے جتنا عذاب آتا ہے وہ وظیفوں سے دور ہونے والا نہیں ہے، وہ عذاب وظیفوں سے دور ہونے والا نہیں ہے۔ تو فرض نمازوں کی پابندی کے ساتھ ہی معاملات ہوں۔ پھر کہتے ہیں یہ مولوی صاحب میں جانوں میری قبر جانے، ٹھیک ہے تیری قبر اور تو جانے، تو تیرا یہ لاش، یہ مردہ جسم ہمارے کندھے پہ کیوں رکھ دیا ہے؟ وَكَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، یہ ہمارے کندھے پہ یہ لاشیں کیوں ڈاک دی ہیں کہ جو ہم قبرستان لے کے تجھے لے کے جائیں، دفنائیں، پھر 3 دن تیرے تیجے شیجے کا کام شام کریں، دیگے شیگے بنوائیں، شامیانے لگوائیں، اتروائیں، تعزیت آئے جائے اور ان کو شربتیں پلائیں، جوس پلائیں، ہمارے کندھے پہ عذاب کیوں ڈال دیا؟ تو جانے، تیری قبر جانے، تیرے معاملات جانے، تیرے رشتہ دار جانے، تیری تعزیت والے جانے، ہمارا کیا جائے اس سے؟ پھر ہمارے کندھے پہ یہ لاش کیوں رکھ دی؟ تو جو آنے والی نسلیں ہیں وہ ہماری اسلامی تہذیبات کی تاریخ سے محروم ہو چکی ہیں اور ہو رہی ہیں۔ وہ اس لیے محروم ہوں گی کہ ان کے ماں باپ محروم ہو چکے ہیں، ان کے گھر والے محروم ہو چکے ہیں، اس سے دور ہو چکے ہیں، کوئی حاصل نہیں، جانتے ہی نہیں ہے کون حضرت ادریس ہے، کون ایوب ہے، کون یعقوب ہے، کون ہے؟ کوئی نبی ہے سنا ہے، نام سنا ہے، مولوی صاحب نے ذکر کیا تھا ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم پر ایک اللہ کی طرف سے ایک بیماری کی آزمائش آئی، برس ٹائپ کی بیماری، اور ان کے وہ زخم کو پھوڑے بن گئے جسم پر، اللہ نے ان کو برداشت کیا۔ تو بس یہ قصہ ہمیں یاد ہے، اس کے ہم کو نہیں پتا ادریس کون تھے، ہمیں نہیں پتا، اس سے زیادہ ہمیں نہیں پتا۔ مولوی صاحب نے کبھی ذکر ہی نہیں کیا۔ مولوی کیا تیرے مولوی نے تجھے حرام پائی بھی نہیں سکھائی، یہ حرام پائی تو نے کہاں سے سیکھی؟ لوگوں کے گھر میں آگ لگانا تو نے کہاں سے سیکھا؟ یہ تو تجھے مولوی نے بھی نہیں سکھایا۔
یہ لوگوں کے اندر غیبت کرنا، بہتان لگانا، تہمت لگانا، چگل خوریاں کرنا، یہ تم نے کہاں سے سیکھا؟ یہ بھی کسی مولوی نے تو کسی مدرسے نے تو نہیں سکھایا، چاہے مدرسہ دیوبندی کا ہو یا بریلوی کا ہو یا اہل حدیث کا ہو، کسی نے نہیں سکھایا یہ تو نے کہاں سے سیکھا؟ اور یہ تو معاشرے سے سیکھا ہے۔ تو معاشرے سے تو جا کے یہ بھی سیکھ لیتا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کون تھے۔ تو اسی تمام موقف اور تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے الحق اسلامک اکیڈمی اور ورلڈ ریسرچ سینٹر کی طرف سے ایک کورس کا چھوٹا سا ایک سرمنی کہہ لو، جلسہ کہہ لو، جلسہ گاہ کہہ لو، کانفرنس کہہ لو، کلاسز کہہ لو، کورسز کہہ لو، کچھ بھی کہہ لو، اس کا ایک نکات رکھا گیا کہ اس میں ہم ان چیزوں کے اوپر بات کریں گے۔ شروع کی نشستوں کے اندر بات جو ہوگی وہ تخلیق کائنات اور وجود کائنات کے اوپر۔ آج کی جو نشست ہے وہ انسان کی پیدائش سے پہلے کیا تھا، انسان کی پیدائش سے پہلے کیا تھا۔ بچہ بڑا ہو جائے، مریم عبدالاحد اپنے ابا سے پوچھے ابا میری پیدائش سے پہلے کیا تھا؟ ابا بولے گا بیٹا جب ہم 2 تھے، پھر تو پیدا ہوئی ہم 3 ہو گئے، پھر تیرے بھائی پیدا ہوئے ہم 4 ہو گئے۔ تو یہاں تو جواب مل جاتا ہے۔ انسان کی پیدائش سے پہلے کیا تھا، یہ بات تو کم و بیش سب ہی جانتے ہیں کہ سب سے پہلے انسان سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ انسان سے پہلے کیا تھا، انسان سے پہلے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار مخلوق میں سے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ آئیں اس سوال کا جواب قرآن اور حدیث میں حاصل کریں اور تلاش کرتے ہیں کہ قرآن اور حدیث اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ گوگل نہیں، یوٹیوب نہیں، قرآن اور حدیث کیا کہتی ہے۔ کیونکہ مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے، روشنی کے لیے یہی 2 مینار ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، جب تک تم ان کو پکڑے رہو گے یعنی کہ ان پر عمل کرتے رہو گے تو تم ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب فرقان حمید قرآن مجید، کلام اللہ، اللہ کا کلام قرآن مجید، اور دوسری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ لہذا آئیں سب سے پہلے قرآن کریم سے رہنمائی حاصل کریں کہ ارشاد خداوندی کیا ہے۔ تو سورہ ہود کی آیت نمبر کم و بیش 11، اور وہی ہے جس نے بنائے آسمان اور زمین 6 دن میں اور تھا اس کا عرش پانی پر۔ سورہ ہود آیت نمبر 11، یہ مریم عبدالاحد لکھ لو، مجھے یاد دلانا، آیت نمبر 11۔ اور وہی جس نے بنایا آسمان اور زمین 6 دن میں اور تھا اس کا عرش پانی پر، یعنی آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے پانی مخلوق ہوا، اور بنائی ہم نے پانی سے ہر ایک جاندار چیز۔ سورہ حامیم سجدہ پارہ 24 میں آسمان و زمین وغیرہ کی تخلیق کا ذکر تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اب جتنے آپ لوگ یہاں بیٹھے ہو تقریباً کئیوں نے تو قرآن مہینے میں ختم کیا ہوگا، اور کئی سال میں، اور کئی مہینے میں 2 دفعہ، کئی سال میں 10 دفعہ کرنے والے ایسے کئی استعداد میں ساتھی موجود ہوتے ہیں جو پڑھتے رہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ مفتی عاطف صاحب تھے، میں ان کی جماعت کا امیر تھا، وہ چلتے پھرتے پورے دن میں ایک قرآن ختم کر لیتے تھے، اتنا پڑھتے تھے کہ ان کے منہ سے خون آنے لگ جاتا تھا، اتنا پڑھتے تھے۔ تو اللہ نے کئی لوگوں کی استعداد اور صلاحیتیں دی ہوتی ہیں جو چلتے پھرتے پڑھ لیتے ہیں، مگر کبھی تفصیل میں نہیں جاتے، دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ کیا فرما رہا ہے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، وہ کہا کرتے تھے کہ جس کو 10 صورتیں نہیں آتی وہ 10 صورتوں کو یاد کرے، علم ترى سے لے کر والناس تک یاد کرے، اور جب یہ 10 صورتیں یاد ہو جائیں تو پھر ان کا ترجمہ یاد کرے، پوری نماز کا ترجمہ یاد کرے، اتیات کا ترجمہ یاد کرے، دعائے قنوت کا ترجمہ یاد کرے، آیت کرسی کا ترجمہ یاد کرے، مسنون دعائیں یاد کرے، اس کا ترجمہ یاد کرے، تاکہ اسے پتہ ہو وہ پڑھتا کیا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز فرض مغرب فرض عشاء کی واسطہ اللہ تعالیٰ کے پیچھے سے امام کے اللہ اکبر 35 سال پیچھے گزر گئے، 35 سال گزر گئے، پتہ ہی نہیں ہے پڑھتے کیا ہے، پڑھ کیا رہے ہیں، کیا پڑھنا کیا ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔
داغ سجود تیری پیشانی پر ہے تو کیا ہوا، کوئی سجدہ تو یوں کر کے داغ زمیں پر رہ جائے، روح زمیں پہ کیا سجدہ تو آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم کدا، تجھے کیا ملے گا نماز سے۔ تو تفصیل سے سورہ حامیم سجدہ کے اندر پارہ 24 میں آسمان اور زمین کی تخلیقات کا ذکر تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اور جیسا کہ ارشاد ہے زمین و آسمان اور ان کے اندر چیزوں کی پیدائش کیا ہے اس کے حوالے سے سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 9 کے اندر ذکر ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان سے پوچھیے کیا تم اس خدا کا انکار کرتے ہو جس نے 2 دن میں زمین کو پیدا کیا، کیا تم دوسروں کو اس کا ہمسفر ٹھہراتے ہو، یہی خدا تمہارے عالموں کا پروردگار ہے۔ اور پھر سورہ اخلاص میں جواب بھی دیا کہ بے نیاز ہے، اس کا کوئی برابری والا نہیں ہے، اس نے کسی کی مدد نہیں لی، اس کے ارادے کا نام وجود تھا، ارادے کا نام وجود۔ آج کل وہ دیکھتے ہیں نا، ٹی وی دیکھتے ہیں، ریڈیوز دیکھتے ہیں، یوٹیوب، اس کے اندر بتاتے ہیں حسن البلقیہ، سیف الاسلام، بڑے امیر لوگ، حسن البلقیہ کے تو محل میں 1788 کمرے، 1788، 1788 رومز ان دا محل، اس کے محل پیلس کے اندر، اور تقریباً کوئی 1200 کے لگ بھگ اس کے پاس لشکری گاڑیاں ہیں، رائل رائز، پورچ، فوچ ایور، اس کے علاوہ بگاٹی وون، فراری، اس کے بعد بی ایم ڈبلیو، مرسڈیز، اوڈی، یہ ملا کے 1200 گاڑیاں، ہر منٹ اس کی جائیداد میں تقریباً کوئی 2000 یورو کا اضافہ ہو رہا ہے، ہر منٹ، وہ کام کرے یا نہ کرے، نہ کام کرنے پر ہو رہا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں مثال، اور مسلمان ہے، برونائی کا بادشاہ ہے حسن البلقیہ، ایک لڑکی تھی اس کی بھی شادی ہوئی کچھ ٹائم پہلے، حسن البلقیہ۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ منہ میں سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوئے۔ منہ میں سونے کا چمچ سے مراد کیا ہے کہ ڈیلیوری کیس کے دوران منہ میں اس کے کوئی چمچ تھا، اسپون تھا، وہ لے کے باہر نکلا ہو جی حسن البلقیہ، نہیں، منہ میں چمچ سے مثال اس کی یہ تھی کہ اس کے بولنے سے پہلے ہی اس کی چیز ہو جاتی تھی۔ اسے لندن جانا ہے، ابھی ارادہ ہی ظاہر کیا ہے کہ جہاز آ کے کھڑا ہو گیا، ہاں جی بیٹھے اب چلیں، نکلے اس میں۔ عالمی اتحاد میں ولید بن طلال کے اوپر جو کیس تھا، سپر جمبو جٹ، جو سونے کا جہاز بنوایا اس نے، ولید بن طلال جو سعودیہ کا شہزادہ بھی ہے، اس کو نظر بند کیا گیا، شاہ سلمان نے بعد میں نظر بند کیا، اس کے پھر اپنے آپس میں کوئی جھگڑے تھے ولی عہد کے، ان کے سعود خاندان کے۔ اور سیف الاسلام جب اس نے پیرس کی سڑک شانزئی کے اوپر 295 کلومیٹر فی گھنٹہ کی سپیڈ میں اپنی گاڑی بھگائی تو پوری یورپین دنیا اس پر کیس نہ کر سکی۔ اور یہ کرنل قذافی کا لڑکا سیف الاسلام تھا، جب اس کو اسرائیلی لڑکی سے محبت ہوئی تو اس نے دولت کے انبار لگا دیے اس کے آگے، دولت کے انبار۔ اور بعد میں جب اس سے سب کچھ چلا گیا تو یہ غار کے اندر سے پکڑا گیا اور ہاتھوں پہ پٹی بندی ہوئی تھی اور کچھ نہیں۔ ٹونی بلیر جیسے لوگ اس کو مائی فرینڈ کہہ کر متعارف کروایا کرتے تھے۔ ملکہ الزبتھ کے محلوں میں یہ شہنشاہی اور پیلس آف دا گیسٹ کہلاتا تھا۔ بڑے بڑے دنیا کے بزنس مین، اور لیبیا میں لاکھوں کی انویسٹمنٹ کا مالک تھا یہ۔ ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے دنیا کے طور پہ اس کے بولنے سے پہلے سب کچھ ہو جاتا تھا۔ یہ تو عام سے انسان ہے، ان انسانوں کا بھی ایک مالک ہے، اسے اللہ کہتے ہیں، اس کے ارادے کا نام وجود ہے۔ وہ ارادہ کرتا ہے وجود میں کائنات آ جاتی ہے، وہ ارادہ کرے گا وجود سے کائنات مٹ جائے گی، اس کے ارادے کا نام وجود ہے۔ پھر سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 10 میں پھر ذکر آیا، اور اسی نے زمین میں زمین کے اوپر پہاڑ قائم کر دیے، اور اسی نے زمین میں برکت رکھی، اور زمین پر رہنے والوں کو غذائیں بھی اسی زمین سے مقرر کر دی۔ یہ سب کچھ 4 دن میں ہوا، دریافت کرنے والوں کے لیے یہ واضح بیان پورا پورا ہے، نشانیاں دیکھ سکتے ہیں۔ پھر آیت نمبر تقریباً کم و بیش 11 میں، 9 سے تقریباً لے کر 11 تک پھر ذکر اس میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کی جانب توجہ فرمائی اور اس وقت ایک دھواں سا تھا، سو اس سے
اور زمین سے ارشاد فرمایا تم دونوں حاضر ہو جاؤ خوشی سے یا دباؤ سے. انہوں نے عرض کیا ہم دونوں خوشی سے حاضر ہیں. یا بتلانا ہے یہ زمینوں کو، آسمانوں کو، یہ نظاموں کو، یہ گیلیکسیوں کو، یہ کہکشاؤں کو، یہ سورج کو، یہ چاند کو، ستاروں کو یا بتلانا تھا کہ اے ابن آدم، ایک تیری چاہتے ایک میری چاہتے ہوگا تو وہی جو میری چاہتے. اگر تو نے خود کو سپرد کیا اس کے جو میری چاہتے تو میں تجھے وہ بھی دوں گا جو تیری چاہتے، اور اگر تو نے مخالفت کی اس کے جو میری چاہتے تو میں تجھے تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہتے ہوگا تو پھر بھی وہی جو میری چاہتے. اور زمین اور آسمانوں سے کیا کہا؟ خوشی سے آؤ یا دباؤ سے آنا پڑے گا. تو کیا کہتے ہیں کہ ہم تو خوشی سے آ رہے ہیں، دباؤ کہاں چل رہا ہمارا؟ پوری دنیا مل جائے تو دباؤ نہیں چل سکتا اس کے آگے. اس کے ارادے کا نام وجود ہے. یہ دباؤ نہیں، دباؤ ہم پہ نہیں. ہم خوشی سے آئیں گے، خوشی سے، بالکل خوشی سے آئیں گے. تو کیا کہا؟ ہم دونوں خوشی سے حاضر ہیں. پھر آیت نمبر 12 2 دن میں اس کو 7 آسمان بنا دیے اور ہر ایک آسمان میں اس کے مناسب حال حکم بھیج دیا. اور ہم نے آسمان دنیا پر چراغاؤں یعنی ستاروں سے آراستہ کیے اور نیز اس آسمان دنیا کی حفاظت کی. یہی اس خدا کا مقرر کردہ نظام ہے جو کمال قوت اور کمال علم کا مالک ہے. اللہ سبحانہ و تعالی. کون؟ اللہ. آسمانوں پہ یہ جگمگاتے ہوئے ستارے، ہے کیا منظر ہے. پتہ نہیں آپ لوگوں کو کبھی جانا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے صحراؤں میں، ریگستانوں میں، پر ہم نے تو ریگستان بھی دیکھے، ہم نے پہاڑی علاقے بھی دیکھے، اور اسی عمر میں اللہ نے 7 دریاؤں کے 7 رنگوں کے الگ الگ پانی بھی پلوا دیے، 7 کلر کے دریا بھی دیکھ لیے. تو ہم جب پہاڑی علاقوں میں ہوتے، جب آسمان میں جب رات کا ٹائم ہوتا مغرب کے بعد، اتنا جگمگاتا ہوا ایسا خوبصورت لگتا. ابھی بھی جو کوئی پہاڑ کی لینے والے کوئی آپ اسٹوڈنٹس میں کوئی ہوگا تو وہ یہ جانتا ہوگا کہ مری اور کشمیر کے بیچ میں جب کشمیر میں کوئی کھڑا ہو تو رات کو آ کے پہاڑ پہ بیٹھ کے دیکھے تو بیچ میں کھائی کے اس طرف مری شروع ہوتا ہے، تو وہ مری کی بتیاں پہاڑ پہ ایسے لگ رہی ہوتی ہے جیسے ستارے پڑے ہوئے ہیں. اور وہی سارا کا سارا نظام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اگر دیکھنا ہے قدرتی نظام تو وہ آسمان کی زینت ستارے ہیں جو اتنے جگمگاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ رات کی خوبصورتی بڑی اس کو 4 چاند لگا دیتی ہے، اور اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آراستہ کیا. ان آیت کرام کریمہ کی تشریح کے اندر ایک اگر نظر ڈال لی جائے تو کیا آتا ہے کہ زمین اور اس کے متعلق چیزیں یہ سب 4 دن میں اللہ کے حکم سے مکمل ہوئی، اور 2 روز میں زمین بنائی گئی، اور 2 روز میں اس کے متعلق یعنی زمین میں قسم قسم کے درخت، میوے، پھل، غلے، حیوانات، کانے وغیرہ پیدا فرمائی. دنیا میں ایک بادشاہ گزرا ہے مسلمان، اس کا نام تھا عبد الرحمن النصر. عبد الرحمن النصر ایک مسلمان بادشاہ دنیا میں گزرا ہے. تو دنیا میں ایک مسلمان بادشاہ گزرا ہے، اس کا نام تھا عبد الرحمن النصر. اڑندس قرطبہ اسپین کے نزدیک اس نے ایک محل بنایا اور 3 میلز چوڑا اور 4 میلز لمبا بنایا. اس نے 4 میل لمبا اور 3235 ستون اس نے پیور خالص سونے کے لگائے، اور اس کو 2 سال رہنا نصیب ہوا اور یہ مر گیا. اس کے بعد اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی. پھر ایک بادشاہ خسرو پرویز گزرا ایران کا، اس نے ایک محل بنایا ایران کے قریب. اس محل میں 10,000 مزدور روز کام کیا کرتے تھے صبح سے غروب آفتاب تک. 25 سال میں وہ محل بن کر تیار ہوا. 25 سال اس کو رہنا نصیب ہوا. 35,240 ستون اس میں پیور سونے کے تھے، اور 25 سال بعد یہ مر گیا. تو محل کی عمر ہوئی 50 سال، اور 25 سال تک وہ میوزیم بنا پڑا رہا. اس کے بعد عیسائی اور رومیوں نے حملہ کر کے اینٹ سے اینٹ بجا دی. ایک محل بنانے کے لیے صرف 25 کلومیٹر اور اپنا 35 میل پر ایک محل بنانے کے لیے 25 سال کا عرصہ درکار تھا، اور 10,000 مزدور. یہاں تو اتنا بڑا آسمان جہاں نظر جائے وہاں تک. اور آپ لوگوں کو اصل میں کوئی ایک بات بھی سمجھ میں نہیں آتی نا. آپ لوگوں کو ایک گروپ میں ایڈ کیا جاتا ہے دنیا کے دلچسپ حقائق میں. اس کا مطلب کوئی اور چیزیں نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو
کورسز میں جو چیزوں میں باتیں آتی ہیں، بڑائی اللہ، وحدانیت اللہ، کبریائی اللہ، اللہ کی شان، اللہ کے معاملات، اللہ کے نظام، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات، عجائبات، 7 ونڈرز، یہ جتنی چیزیں ان کے حوالے سے وہ ویڈیوز اس میں بھیجی جائیں تاکہ وہ بھی دیکھتا رہے انسان اور اس کے منہ سے نکلے کہ واہ سبحان اللہ، یہ اللہ نے بنایا، یہ 2 رنگ کا پانی اللہ نے بنایا، ملتا بھی نہیں، یہ تو اللہ کا کمال ہے بھائی، یہ تو اللہ نے کیا ہے۔ وہ دریا کابل اور وہ پانی جو 2 دریا ہے، ایک میٹھا اور ایک کھارا، اور وہ ساری چیزیں ویڈیوز بیچنے کا مطلب اس میں یہ ہوتا ہے۔ وہ پھر آپ 1-2 دن بعد پھر نکل جاتے ہیں، پھر بندہ اس میں ڈالے، پھر چلے جاتے ہو۔ تو ایسے کوئی بھی چیز دنیا میں بے مقصد بے فائدہ نہیں ہوتی، کہیں نہ کہیں اس کا فائدہ ہوتا ہی ہے۔ تو ہم کیا کہہ رہے تھے کہ اتنی سی چیز کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں اتنے مزدور کام کرتے ہیں، مگر اللہ سبحانہ و تعالی نے اتنا بڑا نظام جو بنایا کسی کی کوئی مدد نہ چاہیے، کوئی مدد نہ چاہیے۔ زمین اور اس کے متعلق چیزیں یہ سب 4 دن میں اللہ کے حکم سے مکمل ہوئی۔ 2 روز میں زمین بنائی گئی اور 2 روز میں اس کے متعلق یعنی زمین میں قسم قسم کے درخت، میوے، پھل، غلے، حیوانات، کانے وغیرہ پیدا فرمائی۔ آج ایک گھر بنا لو نا تو 3 مہینے لگ جاتے ہیں ڈیکوریٹ کرنے میں، پائپ اور پلمبر کو لانے میں، الیکٹریشین کو لانے میں، یہ چونے والے کو لانے میں، یہ کرنے میں۔ میرا نانا کہتا تھا اللہ جنت نصیب کرے، مزدوروں کو گھر میں گھسیڑ دو پھر دھکے مار کے نکالو، جان ہی نہیں چھوڑتے، کام میں کام نکالتے۔ یہاں تو اللہ کے حکم کا نام ہی ارادہ تھا، ارادے کے نام ہی حکم تھا، ارادہ کیا وہ وجود بن گیا۔ وہ دکھا دیا کہ دیکھو ہم نے کوئی ایک چیز نہ بنائی، ہم نے ہر چیز بنائی۔ زمین میں غلے رکھ دیے، آسمان پہ ہم نے تمہارے لیے ستاروں کو سجا دیا، جنگلوں میں ہم نے ان کے چرند پرند اور جانوروں کو۔ آج بھی دنیا کا تقریباً کم و بیش 80% آکسیجن جو ملتا ہے وہ ایمیزون کے جنگلات سے ملتا ہے۔ آج بھی ایمیزون کے جنگلات کو کوئی پوری طریقے سے سروے نہ کر سکا۔ آج بھی ان میں وہ درخت موجود ہے جس کے نیچے سونے والے کو اس کی آکسیجن ملتی رہے تو اس کے اوپر جسم کے اوپر زیادہ عرصے تک جوانی پھوٹی رہتی ہے اور اس پہ بڑھاپا لیٹ آتا ہے۔ آج بھی ان کی عورتیں، وہ جو قبائل رہتے ہیں ادھر، وہ آدیواسی قبائل، وہ جو آدم خور ٹائپ کے قبائل ہیں، اور ان کے عورتیں اور ان کے مرد آج بھی اپنے جسموں پہ انہی کی چھالیں لپیٹتے ہیں جس کے پاس زیادہ عرصے تک وہ جوان رہتے ہیں یا زیادہ عرصے تک ان کے وہ رہتی ہے۔ یہ قدرت کے وہ نظام اور شاہکار ہیں کہ جو اللہ نے بنایا ہوا ہے کہ انسان کی آنکھیں یا تو ان کو دریافت کر لیتی ہیں یا نہیں کر پاتی، مگر اللہ نے وہ تمام خزانے زمین میں بکھیر رکھے ہیں، چاہے پھر وہ انٹارکٹیکا کی برفینہ پہاڑیاں ہی کیوں نہ ہو، سائبیریا کے صحرائے برف کیوں نہ ہو، پھر وہ پاکستان میں بہنے والے گلیشیئر ہی کیوں نہ ہو، ہر جگہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی نعمتوں کے شاہکار کو بکھیرا ہوا ہے اور دکھایا ہوا ہے اور بتا دیا ہے کہ انسان یہ تمام چیزیں میں نے تیری بھلائی کے لیے بنائی ہے، تیرے فائدے کے لیے بنائی ہے اور تجھے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا کہ تجھ سے ہم کام لیں عبادت کا، اور اس عبادت میں بھی ہمارا فائدہ نہیں ہے، فائدہ ہے تیرا، فائدہ ہے تیرا۔ کوئی ایسا دیکھا ہے مالک دنیا میں؟ کوئی ایسا بزنس مین نہیں ہے جو تیرا فائدے کے لیے سب کچھ کرے۔ وہ تم سے 2 لاکھ کا فائدہ دے گا تو خود 2 کروڑ کا فائدہ لے گا۔ یہ اللہ ایسا مالک ہے، ایسا مالک ہے کہ اس کو اپنا فائدہ نہیں، اس کو امت کا فائدہ۔ امت عبادت کرے گی تو جنت میں میووں سے مزے اٹھائے گی۔ امت اگر نظروں کی حفاظت کرے گی تو جنت میں اسے وہ نعمتیں دکھائی جائیں گی کہ آنکھیں ٹھنڈی ہی ہو جائیں گی، ٹھنڈی۔ تو اس میں تو انسان کا فائدہ، اللہ تو اس میں ہی خوش ہے کہ میرا بندہ میری عبادت کر رہا ہے اور اس پر میں اسے انعام دوں گا۔ پوری دنیا کے انسان مل کر اللہ کی نافرمانی کریں تو اللہ کی ذات میں تھوڑی سی بھی کمی نہیں آ سکتی، اور پوری دنیا کے انسان مل کر اللہ کی نافرمانی کریں تو اللہ کی ذات کی بڑائی بڑھ نہیں سکتی۔ زمین اور اس کے متعلق اشیاء کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی طرف توجہ فرمائی۔ جو آسمان کے وجود میں آنے سے پہلے سارا خلا دھوئے کی طرح تھا، اس سے اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے۔ پھر آسمان و زمین کے ملاپ سے دنیا بسائی گئی، آسمان سے سورج کی شعاعیں آئی، گرمی پڑی، ہوا اٹھی، ان سے گرد و غبار بھاپ اوپر چڑھی اور پھر پانی بن کر میٹھا برسا، جس کی بدولت زمین سے طرح طرح کی چیزیں پیدا ہو گئی۔ اور زمین اور آسمان کے متعلق یہ سب کام اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں مکمل فرمائے، جیسا کہ فرمایا
وہ کون سی آیت ہے، کسی کو یاد ہے؟ ان ربکم اللہ، اس دن پڑھی تھی نا مریم، تو نے کون سی تھی؟ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے پیدا کیے آسمان اور زمین 6 دن میں، 6 دن میں پیدا کیے۔ کون؟ اللہ، جس نے یہ اتنا بڑا نظام بنایا، اللہ سبحانہ و تعالی نے۔ ٹھیک ہے، تو بس انشاءاللہ یہیں ختم کرتے ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے چلیں گے۔ اور اب جمعہ، ہفتہ، اتوار 3 چھٹی ہے، اور جمعے کے دن دیکھیں گے انشاءاللہ سوال جواب نشست وہ رکھ لیں گے، اور اتوار، ہفتہ وار اتوار کی بیان کی ترتیب بھی چلائیں۔ باقی ایک نشست رہ گئی ہے کہ اپنا زمین کی اپنا کیا نام ہے جبش کو روکنے کے لیے پہاڑوں کی پیدائش، جو ہلنے لگی زمین، ابتدا یا عالم کی ابتدا کیسے ہوئی، زمین اور آسمان کے وجود سے پہلے عرش الہی کس چیز پر تھا، اس کے بعد نبی کی تعریف، نبی اور رسول میں فرق، مسلمانوں کو انبیاء کے متعلق کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، پھر وہ آگے کی نشستیں انشاءاللہ اس پہ چلاتے رہیں گے۔ کہ تقریباً میرے خیال سے یہ ہفتہ بھی اسی تخلیقات میں گزر جائے گا۔ اس کے بعد پھر شروع ہو جائے گا سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تفصیلی تذکرے سے پہلے مختصر واقعے پر نظر بھی ڈالنی پڑے گی کہ واقعہ تھا کیا، وہ جو ہوا۔ تو انشاءاللہ بس اللہ کمپیشی معاف فرمائے، جو کچھ کہا سنا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی بڑائی کرنے والا بنائے، عبادت کرنے والا بنائے، اور خلوص نیت سے عبادت کرنے والا بنائے، اور کوئی کمی پیشی غلطی ہو جائے تو اس غلطی پر استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہر اچھی مجلس کے آخر کے اندر جو 100 مرتبہ تقریباً استغفار یا 40 قدم استغفار کرتا ہے تو اللہ اس میں کمی پیشی کوتاہیاں جو ہوتی ہیں وہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ اقبال نے کہا تھا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خود جس کو خیال آپ و اپنی حالت بدلنے کا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو جو یہ دنیا میں بھیجا ہے اپنی حالت بدلنے کے لیے، جنت کی نعمتیں کمانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تاکہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لوٹ آئے اور اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز پر نظر دوڑائے اور دیکھے کہ اس دنیا میں میرے کو کس چیز کے لیے بھیجا گیا ہے، جس چیز کے لیے بھیجا گیا ہے اس چیز کا میں کام کروں، اللہ کو راضی کروں، تاکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ایک زندگی شروع ہونے والی ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالی میرے کو کامیاب فرمائے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ کا رسول مجھ سے راضی ہو جائے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جزیرہ سسلی کے نام سے بانگ درا میں ایک عنوان لکھا، رولے اب دل کھول کے اے دیدہ خنزادہ بار، وہ نظر آتا ہے تہذیب حجازی کا مزار، تھا یہاں ہنگامہ ان سیرائے نشینوں کا کبھی، بحر بازی گاہ تھا جن کا سفینوں کا کبھی، زلزلے جن سے شہنشاہوں کے دربار میں تھے، بجلیوں کے آشیانے جن کی تلواروں میں تھے، ایک جہاں تازہ کا پیغام تھا جس کا ظہور، کھا گئی عصر کہن کو جن کی تغ نہ صبور، مرد عالم زندہ جس کی شورش رقم سے ہو، آزاد آدمی آزاد زنجیر تو ہم سے ہو۔ اور اس کے بعد اقبال نے آخری میں بڑے پیارے 2 اشعار اور کہا ہے تیرے آثار میں پوشیدہ کس کی داستاں، تیرے ساحل کی خاموشی ہے انداز بیاں، درد اپنا مجھ سے کہ میں سراپا درد ہوں، درد اپنا مجھ سے کہ درد اپنا مجھ سے کہے میں سراپا درد ہوں، جس کی تو منزل تھا اس کارواں کے گرد ہوں، رنگ تصویر کہن کے بھر کے دکھا دے مجھے، قصہ ایام سلف کا کہہ کر تڑپا دے مجھے، میں تیرا تحفہ سوئے ہندوستان لے جاؤں گا، خود یہاں روتا ہوں وہاں جا کے اوروں کو رلاؤں گا، اور اوروں کو رلاؤں گا۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے انسان کو بہت باریکی سے بیان کیا، جو اقبال کو سمجھ گیا وہ بہت ساری چیزوں کو سمجھ گیا۔ اقبال نے کہا تھا، تجھے اقبال سے الفت تو اٹھا تلوار، قبر پہ پھول چڑھانا کوئی بات نہیں ہے، یعنی اگر اقبال سے محبت ہے تو اٹھا دین کی بقا کے لیے تلوار، دین کی بلندی کے لیے تلوار تو تب بھی اٹھی
کیوں اٹھی دین کے لیے؟ اس لیے کہ صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا میں یہ نہیں جانتا اسلام اخلاق سے پھیلا یا تلوار سے، پر میں یہ جانتا ہوں اسلام کی بقا اور حفاظت کے لیے تلوار میان سے نکلی ہے، نکلی تھی، نکلتی رہے گی۔ اگر تاریخ کا مشاہدہ کریں، نور الدین زنگی، علاء الدین خلجی، صلاح الدین ایوبی، خیر الدین باربروسا، تیمور لنگ، محمد بن قاسم اور احمد شاہ ابدالی، اس کے ساتھ ساتھ ایسے کئی سپہ سالاروں نے دنیا کی تاریخ کی وہ رقم تاریخ کی ہے جو آج تاریخ کے صفحات میں کھو گئی ہے۔ ہماری آئندہ نسلیں اسپائڈر مین کے 5 پارٹ کو تو جانتی ہے کہ پہلے پارٹ میں پیٹر کون تھا، دوسرے پارٹ میں پیٹر کون تھا، ایونجرز سیریز میں پیٹر کون تھا، اور ایونجرز کے اینڈ آف گیم میں کون آیا، اس کے بعد تھور کا اگلا ویژن کیا تھا، دی پورچ الیکشن ایئر میں کون سا سین تھا، وہ سب جانتے ہیں، مگر اپنے ہی اسلافوں کی تاریخ بھول گئے ہیں۔ اسی لیے اقبال نے ایک اور غزل میں کہا تھا کہ جس میں کہ زمانے کے انداز بدلے گئے، میراگ احساس بدلے گئے، غرب کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمنا کو سینوں میں بیدار کر، جوانوں کو صوفے جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے۔ یہ انسان تھا جو آج اتنا غافل ہو کے بھول گیا۔ اس کی تو تاریخ ہی وہ ہے کہ پوری کی پوری تاریخ مبنی ہی اس کے سپہ سالاروں پر ہے، اس کی رحم دلی پر ہے، اس کے اخلاق پر ہے، مگر آج اس کا درس یاد نہیں۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کام بہت ہے، وقت تھوڑا ہے، آج موجود ہیں، کل نہیں ہوں گے، اس دنیا سے ہم سب نے ایک دن جانا ہے۔